خبریں میں خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں عارف بٹی صاحب، میں ہوں سعید قاضی، اور شہزاد حسین بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کچھ مہمان بھی ہمیں باری باری جوائن کریں گے، مگر کچھ خبریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کا میدان مار لیا، اور یہ خیال تھا کہ مل کے شاید جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ممبران جو ہیں وہ اپنی میئر ان کا جیت جائے، مگر ایسا نہیں ہوا. یہ کیا سلسلہ ہوا؟ یہ کیا جادو ہوا؟ استحکام پاکستان پارٹی فرسٹ چوائس بن سکتی ہے کیا؟ یہ جسے کنگز پارٹی بھی لوگ کہہ رہے ہیں اور ناموں سے بھی اسے، مگر اس میں بہت سے لوگ ہیں جو ایک زمانے میں الیکٹیبلز کے نام سے جانے جاتے تھے. تو کیا سلسلہ ہوگا؟ اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں 2 ماہ رہ گئے ہیں، اس کے بعد الیکشن کروانے پڑیں گے یا کیا سلسلہ ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں تو یہ سلسلہ جاری ہے اور کیس عدالت میں بھی موجود ہے، مگر کیا ہوگا؟ ادھر بڑی سخت پریس کانفرنس کی آئی ایم ایف کے حوالے سے جناب اسحاق ڈار صاحب نے کہ وہ ہمیں پہلے سری لنکا بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں ایک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہمیں نظر آتی ہے. اس سے پہلے ہم کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو یہاں کے ایلیٹ اکانومسٹ جسے ہم کہتے ہیں، ان میں کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ملا تو وی آر ڈومڈ. وائل ایک اور رائے بھی ہے جس طرح ڈاکٹر اشفاق حسن خان کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے لیا یہ پروگرام تو وی آر ڈومڈ. کیا ہے اصل میں؟ اور آج ہم نے ایک انتہائی اہم اس شخصیت کو اس حوالے سے تکلیف دی ہے، ڈاکٹر کرام الحق صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ شوڈ وی گو فار دس آئی ایم ایف پروگرام. حالانکہ 22-23 پروگراموں نے ہمارا بیڑا تو غرق ہی کیا، مگر کیا اب اس کے بغیر ہم چل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر اشفاق حسن خان کا کل یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اب تک 7-8-9 مہینے چل گئے ہیں تو اس کے بغیر تو ہم آئندہ بھی چل سکتے ہیں. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہم اگر ٹیکس کریں ان طبقات کو جو ریلی ٹیکس دے سکتے ہیں تو ہمیں اس غلامی سے نجات مل سکتی ہے. تو میرے خیال میں میری ذاتی رائے ہے جو غلط ہو سکتی ہے، میں تو ایک لے مین ہوں، لیکن اگر ہم آئی ایم ایف کے بغیر اپنی معیشت کو چلا سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، تو یہ ایک اچھا معاملہ ہوگا. اب میرے ساتھ اس وقت بٹی صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ بٹی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. بٹی صاحب، کین یو ہیئر می؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قاضی صاحب میں آپ کو سن رہا ہوں. بٹی صاحب ایک تو مبارکباد ہو پیپلز پارٹی کو، اور آپ کو بھی. ہمارے پرانے دوست ہیں پیپلز پارٹی والے، انہوں نے میدان مار لیا ہے میئر کراچی کا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی اور جو جماعت اسلامی ہے ان کے نمبرز پورے ہیں، لیکن نمبرز باہر پورے تھے، اندر پورے نہیں رہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ قاضی صاحب دیکھیں، پیپلز پارٹی کی حکومت 15 سال مسلسل ہو گیا ہے، تو یہ جمہوریت کا ہی حسن ہے، جمہوریت کی ہی قابلیتی ہے. یہ ایسے سافٹ ویئر کمپیوٹر سے ہو گئے ہیں کہ 293 والے نمبر ہار جاتا ہے اور چند نمبروں والا جیت جاتا ہے. تو اگر اس حالات سے جمہوریت مضبوط ہونی ہے تو دعا کرے اس ملک میں جمہوریت نہ رہے. اگر الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو جیتے ہوئے کو ہرا دیا جائے اور ہارے ہوئے کو جتا دیا جائے تو اس جمہوریت سے بہتر ہے ڈکٹیٹرشپ یہاں کچھ اور کر لیں. اگر آپ نمبر پورے بتا دیں تو میں تھوڑی سی نظر اس میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. بڑا افسوس ہے کہ جب ہم جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں عوام کی حکومت عوام کے لیے، تو ووٹ کوئی لے، رزلٹ میں کوئی جیت جائے، تو یہ روایات اچھی نہیں ہے. یہ ڈکٹیٹر سے بدترین روایات ہے. نمبر میں بتا دیتا ہوں آپ کو. نمبر جو ہیں مرتضیٰ آپ صاحب نے 173 ووٹ لیے ہیں، جبکہ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں ان کی مشترکہ ووٹ تو 192 بنتے تھے، مگر جو انہیں ملے ہیں میرے خیال میں 160 ملے ہیں. تو کچھ اس طرح کی کچھ کہانی بن رہی ہے. اچھا قاضی صاحب، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ صاحب علم ہیں. بنتے تھے 192 کو 32 ووٹ کم کرنا، یہ کون سا جادو ہے؟ مجھے یہ اس جادو کی سائنس بتائے، کیونکہ میری اطلاع ہے کہ پاکستان جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا اتحاد تھا. کیا دیکھنا ہے یہ 32 لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا؟ وہ خود ہی نہیں آئے تو الیکشن وہ کس لیے لڑ رہے تھے؟ یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں. جیت ہار نہیں، آپ جیتے کسی اس جیت پہ جس پہ دھاندلی کا الزام لگ جائے، اس سے شکست بہتر ہے کہ ان کے شکست تسلیم کر کے آپ اصلاح کر لیتے ہو. ہمارے ایک دوست پرانے محاورہ ہے، اس کا موجودہ سیاسی صورتحال سے ہرگز کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں دور تک کا. وہ کہتے ہیں جب گھوڑوں کو ریس سے باہر نکال دو تو گدھے جیتتے آیا کرتے ہیں. تو یہ محاورے پانی میں نا کہ نانی نے قسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑ دیتا پیڑا کیتا. دیکھنا یہ ہے اگر الیکشن شفاف ہوئے ہیں، مرتضیٰ بھاپ بہت اچھے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو مبارک ہو.
اگر دھاندلی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو وزٹ کرنا چاہیے. اگر ایک میئر کے الیکشن شفاف نہیں کرا سکا یہ الیکشن کمیشن تو اکتوبر میں یا جب بھی ہوں گے تو وہ پورے ملک میں الیکشن شفاف کیا کر سکے گا. اسی لیے چاہیے تھا اسے عرفان لاتے یہ ٹھپے پہ ٹھپے کا سلسلہ ختم کرے. اور یہ تو اب عجیب بات ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 32 لوگ جو ایک ایک ووٹ لے کے یونین اعظم ہوئے اور ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئے. اس پہ روشنی ڈالے, برتن روشنی ڈالے. کیا یہ لوگ سیر کرنے چلے گئے تھے؟ کیا زبردستی روکا گیا تھا؟ کس طرح 32 ووٹ کم ہوئے؟ میری عقل اسے تسلیم نہیں کر رہی. بٹ صاحب میں تو اندھیرا ہی ڈال سکتا ہوں, آپ روشنی ڈالیں اس پہ کیا ہوا ہے. جی نہیں قاضی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ نتیجہ پہلے بھی جو تھا نا وہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ کراچی کا جو تاج ہے وہ جماعت اسلامی کو انہوں نے نہیں دینا. لہذا میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بلاول تو جیت گیا ہے, لیکن شہید بی بی جو ہے جمہوریت کی علمبردار, اور جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے جمہوریت کے علمبردار, وہ ان کو شکست ہوئی ہے. بلاول کو فتح حاصل ہوئی ہے اس الیکشن میں, کیونکہ جو 32 افراد ہیں وہ اس موقع پر نہیں آئے. اب ان کو کیا چمک نظر آئی ہے یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے. ایک طرف تو کراچی کا ساحل کی طرف طوفان جو ہے وہ ٹکرا رہا ہے, اچھا دوسری طرف جمہوریت کا جو سیاسی طوفان ہے وہ ٹکرا گیا ہے کراچی کو. اب یہ جو دو طوفان ہیں ان کی وجہ سے یہ حالات جو ہے وہ مزید کشیدہ ہوں گے, اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ اس طرح کراچی کا جو ہے. سوری مجھے بٹ صاحب میں آپ کی بات کا یہیں سے آغاز کروں گا. ایک بریک ہے, ایک فوری بریک ہے, اس بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا الیکشن میں ابسٹین کیا ہے, نہیں کیا, کیا معاملہ ہے. بہرحال مبارکباد تو ہم دیں گے پیپلز پارٹی کو, ہماری بڑی پرانی روایتی پارٹی. ایک بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے, گفتگو جاری. ویلکم بیک. ابھی بٹ صاحب ابھی تفصیلات آئیں گی کہ یہ ابسٹین کرنا بھی رائٹ ہوتا ہے بھائی ووٹر کا. یو این او میں بھی ہم دیکھتے ہیں, یونائٹڈ نیشن جسے آپ کہتے ہیں, جب بعض معاملات پر ووٹنگ ہوتی ہے تو کچھ ابسٹین بھی کر جاتے ہیں, لیکن میرے خیال میں وفاداریاں تبدیل نہیں کرتے. تو اس لیے ابسٹینشن پہ آپ دیکھیں گے, کسی ماہر قانون سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا. لیکن بٹی صاحب اوور آل جو پاکستان میں ایک سیاسی صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے, اور جو میں نے کل بھی آپ سے سوال پوچھا تھا وہ یہ کہ اب یہ جو اتحادی پارٹیاں ہیں ابھی 2 مہینے کے بعد تو یہ اسمبلیاں نہیں رہیں گی. استحکام پاکستان پارٹی آ چکی ہے, اس کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تو یہ جو آگے آنے والا جو مینڈیٹ ہے اس کی کیا شکل بنتی نظر آتی ہے؟ تھوڑا سا بیفور ٹائم ہے, لیکن آپ کی عقل سلیم کیا کہتی ہے اس حوالے سے بٹی صاحب؟ قاضی صاحب ماضی کی نسبت زیادہ دلچسپ ہوگا. دیکھیں پہلے ایک 13 جماعتی اتحاد بنایا گیا جس کو پی ڈی ایم کا نام لیا گیا. ان سب کا ہدف نشانہ ایک ہی تھا, تحریک انصاف. ٹھیک ہے, ان سب کا مشترکہ تھا کہ پہلے اس شخص کو منظر عام سے غائب کر دیں اور اس کے بعد بندر بانٹ کر لیں گے جو ہاتھ میں آئے گا. اب بظاہر بازو نظر میں اس جماعت کو کمزور کیا جا رہا ہے, اس کے لوگوں کی وابستگیاں چینج کروائی جا رہی ہیں یا چینج ہو رہی ہیں. اب اگلا الیکشن میں آپ کو کنفرم دے رہا ہوں, پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا وہ مل کے نہیں لڑیں گے اور الگ ایسی گھمسان کی جنگ. ایک منٹ میں آپ کو روک رہا ہوں, بات جاری رکھیے گا. یہ کراچی کے ریزلٹس کو دیکھ کے, کراچی کے ریزلٹ میں جو ایک قسم کا اپ سیٹ ہوا ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کوئی آگے بھی ہم اسی طرح کی باتیں دیکھیں گے جو کراچی میں ہم جو کچھ ہم نے کراچی میں دیکھا ہے بھٹی صاحب؟ میری اطلاع ہے اسی قسم کے رزلٹ کی تیاری کی جا رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب اتفاقاً دبئی آئے تھے, اس کے پیچھے بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے, وہ آنے والے دنوں میں حقائق ہو جائیں گے. آپ نے اس سے پہلے باغ کا بھی الیکشن دیکھا ہوگا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی اور مسلم لیگ نون کے لوگ دھاندلی اور کرپشن اور ٹھپے پہ ٹھپکے کا الزام لگاتے رہے. تو اگر پیپلز پارٹی سندھ میں تو آلریڈی کبھی امکان ہے, جو نمبر گیم ہے, کہ پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے, لیکن وہ ناممکن بات ہے کہ وہ وفاقی حکومت بنا سکے. اس نے بعض لوگوں کو, اپنے ذاتی دوستوں کو, ملنے ملانے والوں کو پنجاب سے 40 سیٹوں کی ڈیمانڈ کی ہے, اور یہی اطلاع مسلم لیگ نون کے پاس چلے گئی ہے.
اگر انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کو آپ نون نے کہا کہ اگر ہماری سیٹیں آپ انہیں دیں گے تو ہم تو 100 سال اقتدار میں نہیں آ سکتے. تو میرے خیال میں آج کے دوست جو 14 ماہ سے دوست ہے وہ جدائی میں بدلنے والی ہے. بڑی لمبی جدائی والا گانا شروع ہونے لگا. ریشم کا گانا جو آپ کی جوانی میں اس نے گایا تھا, تھوڑے دلوں کا ملن مطلب بڑی لمبی جدائی. تو یہ بات شروع ہو چکی ہے. محترم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی کمپرومائز کا نہیں لوں گا. میرے لندن پلان میں کمٹمنٹ تھی کہ مجھے آئندہ گراؤنڈ صاف کر کے دی جائے گی, لیکن اب آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہم نے تو یہ تو بھٹی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں پیپلز پارٹی کے لیڈر جناب شرجیل میمن صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب. پہلے تو مبارکباد قبول فرمائیں, مگر پھر ہمیشہ ہر الیکشن کی طرح جو ایک ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشنز چل رہی ہوتی ہیں. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے, نعیم الرحمان صاحب جو ہارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 30 لوگ جو ہیں ہمارے ان کو آنے نہیں دیا گیا یا ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا. اس پہ آپ کیا فرمائیں گے جناب شرجیل میمن صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. آپ کو میرے بھائی کیا لگتا ہے کہ نعیم الرحمان تو ہارنے کے بعد کیا بولتے ہیں کہ جی میرے پاس ووٹ پورے نہیں تھے, مجھے جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی تھی, تو اور ان کے ایف آئی آر کٹوانے کے باوجود بھی مجھے جو ہے انہوں نے ووٹ نہیں دیا. جی ڈیفینیٹلی ان کے کوئی فیس سیونگ چاہیے تھی, اور وہی فیس سیونگ جو ہے وہ انہوں نے لینے کی کوشش کی ہے. دیکھیں جی, نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلام بھی ہم پہ وہ الزامات لگا رہے ہیں جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں مدد کرنا. ان کا الزام یہ ہے کہ جی ہم نے جو ہے پیپلز پارٹی نے ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں دینے دیے. دیکھیں جی, وہ پی ٹی آئی کے اپنے ممبر سے وہ پی ٹی آئی سے شکوا کریں, وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین سے شکوا کریں کہ جی کیا وجہ تھی کہ ان کو ووٹ نہیں پڑے. اور پی ٹی آئی کے ممبر سے ہی ان کو کہا تھا کہ جی نہ ہی ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے, نہ ہی ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے. تو وہ ان کی اپنی مرضی تھی. تو پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی کی ووٹ کو نہیں دلوا سکتی تھی نعیم الرحمان صاحب کو. ہمارے ساتھ جو ہمارے الائز تھے جے یو آئی ایف اور پی ایم ایل این, انہوں نے ہمیں ووٹ کیے اور ہماری اچھے ساتھی تھی, اور ویسے بھی ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی ہمارے ووٹ زیادہ تھے. جی بھٹی صاحب, آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں شرجیل میمن صاحب سے؟ اچھا شرجیل صاحب السلام علیکم. میرے شرجیل میں تو بڑے موسن بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں. شرجیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھٹی صاحب. محترم, ایک تو آپ کو مبارک ہو. اب یہ بتائیں کہ پہلے سندھ آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی اور نون لیگ نے مبینہ دھاندلی کا الزام لگایا. اب سندھ میں پہلی دفعہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا میئر آیا ہے کہ جو ماضی میں نہیں کبھی آیا. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا آپ آئندہ اکتوبر میں ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وفاق میں پیپلز پارٹی حکومت بنا سکے گی؟ میری نظر میں پنجاب میں تو آپ کے پاس, سندھ میں تو اتنا ووٹ بینک ہے, کیا وفاقی حکومت کا کیا سیناریو دیکھتے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتاؤں بھٹی صاحب کہ دیکھیے سندھ میں تو الحمدللہ تمام اضلاع میں پیپلز پارٹی نے جو ہے ایک وہ کر دیا, کلین سویپ آپ کے سامنے آ گیا ہے. آپ نے دیکھا جی لاسٹ ٹائم ملیر کی الیکشن بھی خود لڑے الیکشن, اس کو پیپلز پارٹی نے ہرایا. پھر ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب کی سیٹ جو تھی وہاں پہ پیپلز پارٹی جیتی. پھر آپ دیکھیں ابھی کشمیر میں پیپلز پارٹی جیتی. تو پیپلز پارٹی مسلسل جو الحمدللہ ان سارے الیکشن میں تسلسل جیت کا جاری ہے. ابھی بھی آج بھی میئر کراچی کا, کل حیدرآباد کا, پورے سندھ بھر کے میئر پیپلز پارٹی نے جیتے ہیں. پنجاب کی جہاں تک بات کریں بھٹی صاحب, ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی بہت بڑا سرپرائز دے گی, اور وہ سرپرائز ہوگا ووٹرز کی نظر میں. آپ کو دیکھیں گے آپ کے پنجاب, ساؤتھ پنجاب کا خاص طور ووٹر جو ہے وہ ایک انقلابی صورت میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا. سینٹرل پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں گے کافی لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو اس کا مقصد کہنے کا یہ کہ اس وقت ملک میں پیپلز پارٹی کی سیاسی ہوا چل پڑی ہے. لوگ پیپلز پارٹی کو پسند کریں, اس کی میں وجہ بھی بتا سکتا ہوں. میں یہ کوئی نہیں کہوں گا کہ خدا نہ خاصا کہ ہمیں کسی کی سپورٹ چاہیے یا ہمیں کوئی جادو ہونا چاہیے. ہمیں صرف یہ چیز چاہیے جی کہ لوگ ایک ہی دیکھ رہے ہیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی پاس کوئی ہسٹری ہے, کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ نے اس ملک کے لیے جان کے نظر آنے کی, کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ نے جو ہے آئین کیا ہے, کون سی پولیٹیکل پارٹی جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, کون سی پولیٹیکل پارٹی جو لڑائی کا درس نہیں دیتی, جو بدتمیزی کا درس نہیں دیتی, جو عدالتوں پہ حملے کرنے کا درس نہیں دیتی, جو اداروں پہ حملے کرنے کا درس نہیں دیتی, جو کبھی بھی لڑائی جھگڑا یا خدا نخواستہ فساد انتشار پھیلانے کا درس نہیں دیتی, جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, جو عوام
عوام کے سپر میں سے اگر تمام سوالوں کے جواب آپ لیں گے پاکستان کے لوگوں سے. اچھا شرین صاحب، آپ آج کل بڑے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، کیا یہ چانسز ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے کرے؟ ڈو یو تھنک یہ چانسز ہے؟ اور کیا کہا ہے کہ آپ کے جنوبی پنجاب کے کچھ لوگوں سے خود بھی رابطے ہوئے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جنوبی پنجاب کے بہت زیادہ لوگوں سے رابطے ہیں، میں آپ کو کھل کے بتا دوں. جنوبی پنجاب کے بہت سارے لوگوں کے رابطے. میرا جگہ میں ہوں سندھ چیپٹر کا آدمی، مجھے زیادہ تر اس کا علم نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پنجاب بھر سے، پاکستان بھر سے، بلوچستان سے، میں سوری بھول گیا، بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ شمولیت پیپلز پارٹی میں ہوئی ہے. تو اس وقت پورے پاکستان سے لوگ پیپلز پارٹی میں آنے کے لیے رابطہ کر رہے ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب، ان میں ایک اچھی خصوصیت ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، چلنا جانتے ہیں. ماضی میں لوگوں نے ان کو آزمایا ہوا ہے کہ جب وہ حکومت میں تھے، جب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، تو انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسپیس دیا ان کو. اچھا شرجیل بھائی، میں معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. ایک اور ایشو تھا پی سی بی کے چیئرمین کا، جس میں ہم نے دیکھا کہ بات ہوئی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تناؤ بڑھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یا مریم صاحبہ کے حوالے سے یہ تناؤ کھل کے سامنے آ جائے گا، یہ آپ کے لوگ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا کسی کی مقرری پہ کوئی تنازع ہوگا. اپنی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اپنی اپنی رائے ضرور ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی یہ چیزیں کسی تناؤ کا سبب انشاءاللہ نہیں بنے گی. بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. دونوں باتیں آ گئیں. البتہ نعیم الرحمان صاحب سے بھی ہم کوشش کریں گے ان سے بات ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے الزامات دہرا رہے ہیں. مگر ابھی ہمیں ایک اور بڑی اہم شخصیت جناب فیاض الحسن چوہان صاحب نے جوائن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ فیاض الحسن چوہان صاحب. تو چوہان صاحب، ایک تو میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی بڑی ایک ہارڈ ہٹنگ پریس کانفرنس آئی، جو کہ ہمیں ورطہ حیرت میں بھی ڈال گئی، کیونکہ وہ ایک طرح سے ایک وولٹا فیس جسے کہتے ہیں وہ تھا، کیونکہ آپ بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹر رہے ہیں ایک پارٹی کی، اور پھر آپ نے شکووں کا انبار لگا دیا. اس حوالے سے تو بات ذرا ہمیں کچھ انلائٹن کریں، اور پھر ہمارے دوست بھی آپ سے سوال کریں گے. جناب فیاض الحسن چوہان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عارف ابو بھٹی صاحب کو، شہزاد بٹ صاحب کو، آپ کو ملتے سے سلام. شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ میں پچھلے کوئی 43-44 ٹاک شو پچھلے 20-25 دن میں کر چکا ہوں، اس میں یہ ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں، اور 2 پریس کانفرنسز میں بھی بتا چکا ہوں. تو اب یہ ساری چیزیں پرانی ہو گئی ہیں. اصل ایشو یہی ہے کہ جب اپنے پاؤں سے کلاڑی مار لی پارٹی لیڈر نے، اور پارٹی کو 9 مئی کے واقعات کے بعد جناب بالکل خودکش حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا، تو ہم نے تو اپنا ایک رستہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اپنے شہر کی کرنی ہے، اپنے حلقے کی خدمت کرنی ہے. اور ایک چیز کم از کم میں بڑے دعوے اور فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں واحد شخصیت تھا اپنی پارٹی کے اندر کہ جس نے عملاً بھی اور قولاً بھی جتنا کوئی اس پالیسی کے خلاف بات کر سکتا تھا، جہاد کر سکتا تھا، میں نے کیا. پارٹی چیئرمین کو سمجھانے کے حوالے سے، پارٹی پالیسیز کو چینج کرنے کے حوالے سے، اور خصوصاً آخری 12-13-14 دن کہ جس میں جی ایچ کیو کی طرف جناب پراپر ٹریننگ دلانے کے لیے 2 مارچ رکھے گئے، ان دونوں مارچ کو میں نے جی ایچ کیو کی طرف نہیں جانے دیا اور اس کو فلاپ کیا. تو میں اپنے حد تک تو یہ ساری چیزیں جو میں کر سکتا تھا، اور میری اپنی آئیڈیالوجی ہے. میں تو پاک فورس کے حوالے سے میرا خاندان، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرے 13-14 یہ بھانجے سارے اللہ پاک کی طرف سے جناب فوج کو سرو کر رہے ہیں، اور ان سے زیادہ میری اپنی ذاتی آئیڈیالوجی ہے کہ پاک فوج پاکستان کی بقا اور سربلندی کی ضامن ہے، اور پاک فوج پاکستان کی مڈل کلاس عوام کا واحد ادارہ ہے جہاں پر مڈل کلاس کے لوگ جناب بچے جاتے ہیں اور میرٹ پہ منتخب ہو کے لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک پہنچتے ہیں. یہ وہ پراپر آئیڈیالوجی ہے جس کو میں 30 سال سے ایک انتہائی جذباتی انداز سے جناب اس کو اور کرتا ہوں، اور میری ہر ٹاک شو کے اندر، ہر پریس کانفرنس کے اندر، اور خصوصاً پچھلے 1.25 سال کے اندر کہ جب ہماری جنگ پی ٹی آئی کی جنگ جناب فوج کے خلاف ہو رہی تھی، اور میری ہر پریس کانفرنس اور ہر ٹاک کے اندر فوج کو جناب خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک فرق بتانا چاہتا تھا کہ نہیں، فوج کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ نہیں ہے، آئی ایس آئی کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ نہیں ہے. ہم لڑیں گے تو ہم پی ڈی ایم کے ساتھ لڑیں گے، پی ڈی ایم کے ساتھ جنگ کریں گے. لیکن پارٹی نہیں سمجھ سکی. پارٹی لیڈر نے جو انڈیجینئس اور ایکسیجینئس فیکٹرز تھے ان کے بہکاوے میں آ کے جو بھی ایکٹ کیا اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا. اب جب پارٹی بالکل تباہ و برباد ہوگی تو ہم نے تو اپنا رستہ بنانا تھا. جی بٹی صاحب.
بٹی صاحب اچھا فیاض صاحب، یہ میں جانتا ہوں کہ آپ جب وزیر بھی تھے تو عثمان بزدار صاحب کہتے تھے کہ فیاض الحسن چوہان کے کام نہ کیے جائے. آج جو جماعت جو سٹیج بنی ہے اس وقت طریقے انصاف کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس میں عثمان بزدار اور آپ کن پالیسیوں کا دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ قصور ہے کہ سنسیئر لوگوں کو اگنور کیا گیا؟ آپ اس کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ بالکل ایک سیاسی لیڈر بن کے بتائے، آپ نے کھل کے بڑی باتیں کی ہیں ماضی میں بھی. بھٹی صاحب آپ ہیں میرے دوست اور میرے بڑے بھائی. آپ کو اچھی طرح پتا ہے اور ساری آپ کی لاہور کے میڈیا کو پتا ہے کہ میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں. میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ کو ایک ایک چیز پتا ہے کہ میرے خلاف پچھلے 5 سال کا تو خصوصاً آپ کو پتا ہے جہاں حکومت رہی، لیکن آپ کو اس سے پہلے کے 11 سال 12 سال آپ کو نہیں پتا کہ جب سے میں نے پارٹی جوائن کی ہے میرے خلاف کیا کیا سازش، مجھے کس کس انداز سے جناب ڈی گریڈ پارٹی کے اندر کیا جاتا رہا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے اوپر کنٹرول ایک مخصوص مکتبہ فکر، ایک مخصوص مذہبی گروہ ہے جو کنٹروورشل بھی ہے. اس کا ایک جناب جو اوورسیز پاکستانی میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی جن کا ایک بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے. میں وہ بندہ ہوں جس نے اپنی ہر گفتگو کے اندر ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات کرنی ہوتی ہے. عمل میرا ٹکے آلے کا نہ ہو، لیکن میرا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، اس پہ فیاض چوہان کا 1% بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب جب میں یہ چیزیں بیان کرتا تھا تو وہ جو جن کا کنٹرول ہے پارٹی میں، آدھی کیبنٹ جو ہے تقریباً اسی مخصوص مذہبی گروہ کی تھی. آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ سے لے کے فیاض صاحب میں آپ کو روکتا ہوں. فیاض صاحب ادب احترام سے، آپ کو پتا ہے میرا آپ کا ذاتی دوست اور میں یہ بھی بات تسلیم کرتا ہوں آپ نے کے لیے ہر جگہ ڈٹ کے بولا، لیکن آج وہ 2-3 نام دے جو آپ سمجھتے ہیں کہ طریقے انصاف کی زوال کی وجہ بنے. فیاض الحسن صاحب، مجھے وہ والا فیاض الحسن چوہان چاہیے جو کھل کے بات کرتا ہے. دیکھیں اس میں نمبر 1 آپ کی شیریں مزاری صاحبہ جو پارٹی لیڈر کے ٹویٹ لکھا کرتی تھی. ٹھیک ہے جی، پارٹی لیڈر کے تمام ٹویٹ جو ہے نا وہ لکھا کرتی تھی. نمبر 2 آپ کا خلیل الیاس، جبران الیاس، جو امریکہ میں بیٹھتا ہے، انتہائی مشکوک پرسنالٹی ہے، انتہائی مشکوک مذہبی عقیدے اور گروہ سے تعلق رکھنے والا ہے اور امریکن ایجنسی کے پیرول پہ ہے. وہ اور اس کی ساری سوشل میڈیا ٹیم. درمیان میں بھٹی صاحب پارٹی لیڈر کو احساس ہوا آج سے کچھ 6-7-8 ماہ پہلے کہ یار ہم بہت آگے نکل گئے ہیں فوج اور ISI کے حوالے سے، ہمیں تھوڑا سا پیچھے کی طرف آنا چاہیے اور چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. یہی سوشل میڈیا کے یہ مجھے مجبوراً یہ لفظ یوز کرنا پڑتا ہے، جو باہر بیٹھے ملک دشمن طاقتوں کی ایجنسیوں کے ہاتھ میں استعمال ہو کے انہوں نے پارٹی لیڈر کو یہ پٹی پڑھائی کہ جناب دیکھیں نواز شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے، مریم نواز کی مثال آپ کے سامنے ہے. جتنا فوج سے ٹکرائیں گے، جتنا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائیں گے، اتنا آپ پاپولر ہوں گے اور اتنا آپ کامیاب ہوں گے. 2 سے 3 دفعہ پارٹی لیڈر اچھا خاصا اپنی چیزوں کو رول بیک کر کے ریویو کر کے اپنا جناب وہ معاملات کو سیدھا کرنے لگا تھا، انہوں نے بگاڑ دیے. شیریں مزاری کی طرح کی جناب کچھ ایکسٹریمسٹ تھے، پھر کچھ اور بہت سے لوگ تھے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں ساروں کو، لیکن بنیادی طور پر یہ وہ غلط پالیسی تھیں. میں نے آج سے 1 سال پہلے جون میں 7 منٹ کا ایک میسج بھیجا خان صاحب کو، پارٹی لیڈر کو. میں نے کہا جناب والا خدا کا واسطہ ہے، پاک فوج ISI اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ختم کریں. یہ ڈرٹی ہیری اور میر جعفر، میر صادق اور اسی طریقے سے اور باقی چیزوں کا یہ جو آپ نے ایک روٹین بنا لی ہے، یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، پارٹی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، آپ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. میں آپ کو اور ہم لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے چوہان صاحب آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا ہمارے ساتھ شہزاد حسین بٹ صاحب بھی موجود ہیں. بٹ صاحب ذرا آپ بھی چوہان صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ استحکام پارٹی جو ہے پنجاب میں نظر آ رہی ہے لیکن باقی جگہوں پر کچھ دھندلی سی محسوس ہو رہی ہے. کیا یہ میرج آف انکنوینئنس ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام پارٹی جو ہے وہ فرسٹ چوائس بن سکتی ہے؟
اور جس طرح ماضی میں بنی ہے پیٹریوٹ یا کنونشن لیگ بنی ہے تو اس دور میں ہاتھ تھا. کیا اس پارٹی کے پیچھے بھی مکمل ہاتھ ہے یا صرف نواز شریف صاحب کا ہی ہاتھ ہے؟ شہزاد بٹ صاحب صبر کر لو، ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی دوسری اور تیسری لاٹ نے آنا ہے، دوسری اور تیسری لاٹ نے ابھی 10 سے 12 دن تک. ابھی آپ تینوں باخبر ہیں ماشاءاللہ، میں کوئی آپ کے لیے نئی بات نہیں بتا رہا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پیپر ورک ہو رہا ہے ملٹری کورٹس میں. جن 16-17 بندوں کے کیسز چل رہے ہیں ان کا پیپر ورک ہو رہا ہے انٹیریئر منسٹری میں، ڈیفنس منسٹری میں. اسمبلی کے اندر اپروول ہوگی آج سے 3 دن پہلے. جیسے ہی وہ کام 8 سے 10 دنوں کے بعد وارنٹ جاری ہوں گے، پارٹی چیئرمین گرفتار ہوں گے، اس کے بعد جو کیس چلنا ہے وہ انتہائی کنسیلڈ طریقے سے ملٹری کورٹس کے اندر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی طرح نہیں چلتا کہ جناب ہر 10 دن بعد پیشی ہے اور یوٹیوبر آ رہے ہیں، ٹی وی چینلز آ رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، کارکن ورکر آ رہے ہیں. وہ آرام سے سکون سے جناب ان کے پاس ایک ایویڈنس موجود ہے، ایک ایویڈنس، ٹھیک ہے جی. اور اس کے مطابق بھائی جان فیصلہ ہونا ہے. اور جیسے ہی یہ چیز امپلیمنٹ ہونی ہے وارنٹ کی، آپ کا ایک بہت بڑی لاٹ جو ہے وہ کے پی کے سے بھی، سندھ سے بھی، اور بالکل اسی طرح آپ کے پنجاب سے بھی، وہ ساری کی ساری استحکام پاکستان پارٹی میں ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے انشاءاللہ. اچھا فیاض چوہان صاحب، مجھے ابھی شہزاد بٹ صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں آپ کا فیاض الحسن چوہان صاحب سے بڑا تعلق ہے. وہ کہہ رہے جی نے کہ 3 نام بتائے جو سیکنڈ ٹیئر میں آ سکتے ہیں. تو ہمیں تو پھر پتا چلے گا کہ فیاض الحسن صاحب کی ہمارے ساتھ کوئی ذاتی بھی بھائیوں والے بھی مراسم ہے. 3 نام بتا دیں، ہم پورے نہیں کہتے بتائے، یقیناً آپ کی پالیسی ہے، اسٹریٹجی ہے. استحکام پاکستان پارٹی میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سیکنڈ ٹیئر میں آئیں گے، وہ یہ بہت بڑی خبر ہے. دیکھیں لوگوں کے لیے، لوگ ایک دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو ایک بڑی جماعت آئی ہے. دیکھیں بٹی صاحب سیکنڈ ٹیئر میں آپ کے اٹ میں بھی پاسبل پرویز خٹک صاحب بھی ہوں گے، اٹ میں بھی پاسبل. میں اپنی طرف سے آپ کو پرسپشن دے رہا ہوں. اسد کیسر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، شاہ فرمان صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اسد عمر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور باقی کے پی کے کی اچھے خاصے دوست ہیں کہ جو اکٹھے آئیں گے اور انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی اقتدار کے لیے انشاءاللہ ہم نے بنائی ہے، خجل خوار ہونے کے لیے نہیں بنائی. اچھا یہ بتائیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوگا، اس کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے آپ؟ دیکھیں قاضی صاحب بات یہ ہے کہ میں پچھلے کئی شوز کے اندر ایک بات کر چکا ہوں کہ ہم نرجسیت کا شکار پارٹی اور لیڈرشپ نہیں ہے. ہماری جو پہلے پارٹی تھی اس کا پارٹی چیئرمین کہتا تھا میں وزیر اعظم کی حیثیت سے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں نون لیگ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں این کیو ایم کے پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میری انسلٹ ہے، میری جناب یہ حیثیت سے جناب نیچے کی چیزیں ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. جب وہ اپوزیشن لیڈر تھا وہ کہتا تھا یار میری جناب مینٹیلٹی اور میرا آئی کیو لیول اور میرا جو امپورٹنس ہے اور میری جو شہرت ہے اور جو میری عزت ہے اس کے برخلاف ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بیٹھوں. وہ کرپٹ ہے، وہ بددیانت ہے، وہ ٹکے مار ہے، میں زرداری کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. بھائی لاسٹ کوسچن، میں نے پھر بریک کی طرف جانا ہے. فواد چودھری ایک اہم پی ٹی آئی کے لیڈر تھے، اب آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا وہ بھی کوئی نمایاں یہ پوزیشن پہ آ رہے ہیں اور ٹی وی پر کب تک ان کی یعنی اپیرنس کا ہم انتظار کریں؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں، میں ان کا سپوکس پرسن تو نہیں ہوں، لیکن جب انہوں نے پارٹی جوائن کی تھی تو وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، بیٹھے ہوئے تھے. اچھا قاضی صاحب اگر آپ اجازت دیں فیاض الحسن چوہان صاحب سے ایک سوال کر لوں، کیونکہ یہ تھوڑا سا کھل کے بولتے ہیں. جی جناب. جی بڑی صاحب گو ہیڈ. اچھا فیاض الحسن صاحب، کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ آپ کو پتا ہے سیاست میں کل کے 2 ساتھ کے دشمن، کیا استحکام پاکستان کسی ایسی سٹیج پر طریقے انصاف کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے الیکشن اسٹریٹجی کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے، یا کسی اور جماعت کے ساتھ بھی اس کے آثار موجود ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پارٹی چیئرمین جو اس وقت ہے ان کو نکال کر اگر پی ٹی آئی کوئی پیچھے بچتی ہے بالکل اس کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، نون لیگ کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہو سکتی ہے، این پی ایم کے ساتھ ہو سکتی ہے. کیوں؟ نیشنل ایشوز کے اوپر، پاکستان کی سوورنٹی کے ایشوز کے اوپر، پاکستان کی بقا کے ایشوز کے اوپر، پاکستان کی اکانومی کے ریوائول کے ایشو کے اوپر.
پاکستان کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے اور استحکام کے لیے ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت بڑی خبریں بھی ہم پھوڑ گئے کہنے کو تو یا بریک کر گئے کہ جناب پرویز خٹک صاحب، اسد کیسر صاحب اور ایون اسد عمر صاحب بھی جو ہیں وہ کل کلام۔ بٹی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بڑے سٹال وارڈ تھے، یہ اگر میں بریک پہ جا رہا ہوں اور بریک کے بعد ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ معیشت کی طرف آئیں اور کچھ سیاست پہ بھی سوال کریں گے، اور یہ جو آج تنقید کی ہے ہمارے وزیر خزانہ نے IMF پر کھل کر، تو ہمارا دل بھی خوش ہوا، ورنہ ہم تو یوں سب سروینس کرتے رہے کہ بس جھکے ہی رہے ان کے سامنے۔ تو کیا ہم کوئی رستہ نکال لیں گے؟ ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ ہوں گے جب اس معیشت کے حوالے سے ہم ان سے تفصیل سے بات کریں گے اور انلائٹن ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اس تمام پولیٹیکل ہلا بلو اور جو ڈن ہے، ایک سینس لیس نائز ہے، اس میں اگر کوئی سب سے اہم موضوع ہے تو وہ معیشت کا ہی ہے، اور پھر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، مگر آج ہماری خوش قسمتی کہ جناب ایک انتہائی اہم نام معیشت کے حوالے سے آتھر بھی ہیں اور پولیٹیکل اکانومی میں بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں، جناب ڈاکٹر اکرام الحق، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، مائی فرسٹ کوشچن ٹو یو کہ ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ہمیں نظر آتی ہے، ہم بڑی تسلسل سے پروگرام کرتے ہیں۔ ایک طرف کچھ لوگ بڑے وہ بھی معتبر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ IMF جو ہے وہ ڈیتھ آف کس ہے ہمارے لیے، ہمیں نکل جانا چاہیے۔ آج ڈار صاحب نے بھی شدید تنقید کی، جبکہ اور لوگ ہیں، محترم ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اور اس طرح کے لوگ، ایون شبر زیادی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر گئے تو ہم مارے جائیں گے۔ واٹ از دی ریئل، کون سا رستہ ہے اس ملک کے لیے ڈاکٹر صاحب؟ کہ ہمارے پاس ڈالر بالکل نہیں ہے۔ اب جب آپ کے پاس ڈالر بالکل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو جو اپنی معیشت جو ویسے ہی ساری درآمدات پہ مبنی ہے اس کو تو چلانا ہے۔ اب اس کو چلانے کے لیے آپ کو آگے آنے والے سال میں 25 ارب ڈالر چاہیے جو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اب اتنی بڑی رقم جو ہے وہ فوری طور پر پاکستان اگر اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہونا آج چاہے تو نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو بھی درآمدات اس وقت رکی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری جو گروتھ ہے، یعنی جو شرح نمو ہے، وہ بالکل زیرو ہو گئی ہے۔ تو اس وقت یہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ IMF کی پالیسیز ہم سب کو پتہ ہے کہ کوئی ملک جو IMF کا پروگرام لیتا ہے وہ کبھی بھی اپنی مشکل حالات سے نکل نہیں سکا، وہ پھر ICU میں رہتا ہے۔ ہاں، اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ انڈیا ایک دفعہ گیا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے بنیادی جو تھی مبادیات اپنی معیشت کی درست کی، فنڈامنٹل جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ بنگلہ دیش کو یہ دوسری دفعہ اب جانا پڑا ہے کیونکہ جب یہ وار ہوئی ہے یوکرین کے ساتھ تو ان کی بھی ریمیٹنسز پہ اور دوسری جو سپلائی چینز تھی اس پہ اثر پڑا ہے۔ اب پاکستان کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو ہے وہ بچا سکیں تو ہمیں IMF کا ایک سخت پروگرام ضرور لینا چاہیے، اور وہ دراصل پھر کوئی چھوٹا پروگرام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو خیر 9th ریویو والا ہے اور 10th اور 11th، یہ تو اب سمجھیے کہ ویسے ختم ہو جائے گا۔ 30 جون میں بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو 2.4 ارب ڈالر جو یہاں سے آنے کی امید تھی وہ تو اب تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ اس کے بعد جو بھی حکومت آئے، چاہے کیئر ٹیکر ہو یا پھر یہی جاری رکھے، پتہ نہیں، میں اس کے بارے میں زیادہ کہہ نہیں سکتا، مگر جو بھی حکومت ہو اس کو ڈیفینیٹلی ایک بڑے پروگرام جو کم از کم بھی 15-20 ارب ڈالر کے برابر ہو وہ لینا چاہیے، اور پھر اس کو 1-2 سال کا، یہ 2 سال کا تو ہوگا یہ پروگرام، اس 2 سال میں اپنی جو ہے وہ فسکل ڈسپلن کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے اخراجات کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے جو ہے ذرائع کے اندر رہنا سیکھنا چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بجٹ آیا اس میں سارا جو وفاقی آمدنی ہے، نیٹ آمدنی، یعنی صوبوں کو 57.5 دینے کے بعد وہ اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم سود ادا کر سکے۔ 461 ارب روپیہ ہمیں سود کی مد میں بھی اور قرضہ لینا پڑے گا، اور پھر تو سارے اخراجات قرضوں سے ہی ہوں گے۔ تو یہ بجٹ جو ہے اس لیے بڑا خوفناک ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، ورنہ کم از کم ہم اپنی نیٹ آمدن جو تھی وفاقی اس سے ڈیٹ سروسنگ تو پوری کر رہے تھے، اور کچھ حصہ ڈیفنس کا بھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میں آپ کو شارٹ سنوانا چاہتا ہوں ڈار صاحب کا جو آج ہی انہوں نے فرمایا ہے، اس پہ آپ کمنٹ کیجئے، پھر میرے دوسرے دوست آپ سے سوال کریں گے۔ سنائیں جی۔ ہر چیز ان آرڈر ہے، ہر
चीज़ का अरेंजमेंट है। जो पेमेंट्स आनी है, मैंने आगे भी जब फिच ने लिखा था कि जी 3.7 बिलियन कैसे देंगे, याद है ना अप्रैल के एंड में मैंने कहा था हर पेमेंट हो रही है आपके सामने, 1.5 महीने तो गुजर के मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो गए। कोई आपने नाकाम क्यों? मेरे नज़दीक कोई नाकाम नहीं है। वो कह रहे हैं जी कोई नाकाम नहीं है मुज़ाकरात हमारे उनसे। डॉक्टर साहब आपका इस पे क्या इतलात है? जी देखिए, अब आपके सामने वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम ये तो सही फरमाते हैं कि दिसंबर तक का हमारे पास जो बैरूनी हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि जो हमने अदायगियाँ करनी है उसका तो बंदोबस्त है, मगर दिसंबर के बाद सबको पता है कि कोई बंदोबस्त नहीं है। और इस बजट में भी जो हमने, जिसको एक्सटर्नल फाइनेंस गैप कहते हैं, बाहर से जो गैप हमने पूरा करना है, वो इतना हमें बड़ा नज़र आ रहा है और वो सिर्फ एक सपोजिशन पे है कि हमें मिल जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान की रेटिंग इतनी लो है कि हम कोई बार स्कूल बोर्ड या दूसरे अपने यूरो बोर्ड या कोई और भी इशू नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक दोस्त ममालिक का ताल्लुक है, वो भी यही चाह रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम में हम रहें, तो वो भी आगे अपना पैसा हमें दें, रोल ओवर करें, कोई नए कर्जे दें। तो पाकिस्तान इस वक्त एक catch-22 की सिचुएशन में है। डार साहब ने जो फरमाया उसका एक हिस्सा बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास दिसंबर तक इंतजाम मौजूद हैं और डिफ़ॉल्ट कोई यानी ऑप्शन भी नहीं है पाकिस्तान की, कभी करना भी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ जो उन्होंने फरमाया कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, वो तो देखिए मुज़ाकरात 23 में से एक प्रोग्राम पूरा हुआ था, वो भी डार साहब ने किया था, उसमें कुछ 15-20 वेवर मिले थे। तो नाकाम इस अंदाज से उनके नहीं है कि हम तो आदी हैं इस बात के कि IMF के अगर 23 में से एक प्रोग्राम ही हमने पूरा किया, ये भी पूरा नहीं होगा तो कौन सा, हमने तो अपनी तरफ से ये खाना पूरी कर दी है। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर मोहतरम इसहाक डॉलर मैं माफी चाहता हूँ, डार साहब दर्जनों मर्तबा कह चुके हैं मेरी चुटकी का काम है IMF से डील करना। आज से 3 महीने पहले कहा उन्होंने चंद दिनों में कामयाबी मिलेगी, फिर 2 दफा कहीं नहीं मिलेगी। क्या अगर IMF से कोई मामला खत्मी तय नहीं हो पाते और खुदा ना खास्ता ना हो पाते, तो दिसंबर के बाद पाकिस्तान की आप इकानमी को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया भट्टी साहब के जो अगले हमें खतरा है वो यही है कि हमारे एक्सटर्नल अकाउंट की जितनी भी पेमेंट्स हैं वो इतनी बड़ी हैं कि उसका इंतज़ाम तो बाहर कैफ करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं होता तो बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। और डार साहब का ये कहना कि मैं IMF से, आपको पता ही है जब वो लंदन से तशरीफ ला रहे थे तो डॉलर के बारे में भी उन्होंने हुक्म फरमाया था कि ये 200 तक मैं ले आऊँगा, IMF को तो मेरा बहुत तजर्बा है, मैं दिनों में उनके साथ डील कर लूँगा। मगर अब उन्हें भी ये एहसास हुआ है कि हालात वो नहीं है जो उन ज़मानों में थे जब उनको पूरा एक प्रोग्राम मुकम्मल करने का मौका इस वजह से मिला था कि सियासी तौर पर उस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका की हमायत हासिल थी और वो पाकिस्तान को जो है वेवर दिलवा रहे थे। तो अब उनकी फ्रस्ट्रेशन, मैं ये वर्ड वैसे इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम के लिए, मगर दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड है। उन्हें पता है कि अब IMF हमारी बात नहीं मानेगा और वो ऐसे बयानात दे रहे हैं ताकि कम से कम वो पब्लिक को ये कह सके कि हमने तो सारी शराइत पूरी कर दी हैं, अब उनके ऊपर है कि वो हमसे कोई ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं या हमें तंग कर रहे हैं। तो ये एक सियासी बात है। जो मेरा आखिरी सवाल, उसके बाद शहजाद भट्ट साहब लेंगे, क्या आप समझते हैं माशी इस्तेकाम लाने के लिए सियासी इस्तेकाम लाना हर हाल में जरूरी है? उसके बगैर ये मुमकिन बज़ाहिर, आप जैसे लोग कहते हैं नहीं, उसमें आप कितनी गुंजाइश समझते हैं कि सियासी इस्तेकाम लाना जरूरी है मुल्क की इकानमी को चलाने के लिए? भट्टी साहब ये तो आपने बहुत पते की बात कही है। हमारा जो दोस्त मुल्क चीन है उसके वज़ीर पर तशरीफ लाए थे, उन्होंने वाज़े, देखिए वो बहुत किसी के अंदरूनी, पाकिस्तान के तो कभी भी नहीं वो अंदरूनी मामलात पे बात करती, ये पहली दफ़ा था कि उन्होंने बड़ा दोस्ताना और बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि भाई आप अपनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को ख़त्म करें। मगर इन्होंने कसम खा रखी है कि हमने सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म नहीं करना, और उसकी वजह से मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ कि जब तक आप सियासी अदम इस्तेकाम रखेंगे, आप जो मर्जी कर लें, आपकी मईशत 1 इंच भी आगे ठीक नहीं होगी। और ये बुनियादी वजह है, क्योंकि IMF भी इसलिए आपसे बात नहीं करना चाहता। जो अंदर की बात है वो ये है कि IMF कहता है कि अगर हम इस हुकूमत से बात करें तो ये तो पता नहीं सितंबर में इनकी क्या, अक्टूबर में क्या पोजीशन होगी। हम ऐसी हुकूमत से बात करेंगे जिसके पास कम से कम 5 साल का मैंडेट हो, जो भी इलेक्ट होकर आ जाए। तो ये बड़ा बुनियादी नुकता है कि इस वक्त सिर्फ
اندرونی طور پر ہی ہم اس کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا کچھ بھی آگے نہیں بڑھے گا. جو انٹرنیشنل لینڈر ہیں اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں اور جو دوسرے بھی پاکستان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ پہلے سیاسی عدم استحکام کو دور کیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال ضمناً کہ یہاں پہ اگر اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت، ہاں جی بٹ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ پہلے بات کریں. ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف کی ہر بات ہم نہیں مان سکتے، یہ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 7,200 ارب روپے جو ٹیکس ہے اس کا ہدف بھی ہم نے 9,200 پر بڑھا دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جیو پولیٹکس ہو رہی ہے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہتی ہیں؟ آخر آسان زبان میں سمجھائیں یہ کہانی کیا ہے اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ فکریں کیوں کہے ہیں؟ ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب. یوزلی اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ہم یہ اس طرح کی سازشوں کی باتیں کرتے ہیں کہ باہر کے ممالک جو ہیں وہ ہمیں ڈیفالٹ کروانا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ 9,200 ارب کا جو آپ آئی ایم ایف نے بجٹ کا ہے رکھے، میرے حساب سے تو یہ بہت کم ہے. جتنی پاکستان میں پہلے اکانومی کا سائز ہے، ایف بی آر کے اگر آپ اب دیکھیں 3.8 ملین میں سے 70% جو ریٹرنز آئی ہیں اس میں تو کوئی انکم ہی نہیں ہے. ہم نے کوشش ہی نہیں کی ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں اور جو ہیں ان کی جان چھوڑ دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ چاہے ڈار صاحب ہوں یا کوئی اور، اس سے پہلے بھی جو وزیر خزانہ رہے ہیں، کوئی آدمی بھی یہ سیاسی جو ہے پولیٹیکل ول نہیں دکھا سکا ہے. اس کے پاس یہ ول ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ایک منصفانہ جو ڈاکٹر صاحب نظام ہے وہ قائم کریں. یہاں روکنا پڑ رہا ہے مگر ہم آپ سے آئندہ بھی اس سے انلائٹن ہوتے رہیں گے. مگر بہت سی باتوں کی وضاحت کر دی، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک بیلنس ویو ہمارے سامنے آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں دے توفیق کچھ اچھا کرنے کی. وطن عزیز کے لیے اجازت دیں. ہفتے کا آخری شو تھا، اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.